موجودہ دور حکومت میں اسلام کے خلاف قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرآن و حدیث شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو بل پاس کیا گیا اس کی مذمت میں قرارداد بھی منظور کرنی ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بل کے بارے میں انشاءاللہ ہم سب سنیں گے کہ یہ جو موجودہ حکمرانوں نے اس بل کو پاس کیا، قانون بنایا، آیا یہ قانون آئین کے مطابق ہے یا پھر اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیر یا منگل کو غالباً یہ بل پاس ہوا، اور جب سے ہی تقریباً لوگ کال کے ذریعے، میسیج واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں تھے کہ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں، اس کے مطابق کرنا کیا ہے۔ میں نے اکثر کو یہی کہا کہ میں نے کرنا وہی ہے جو منبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جو میرے نبی کے بعد صحابہ کرام نے کیا دین کے بارے میں، وہ کرنا ہے۔ ہم اپنے دین کو ٹچ کریں گے، اپنے دین کو دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور پھر ایک نہیں لاکھوں ہزاروں گورنمنٹیں ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف بات کرتی ہے۔ ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا ہے، اپنے اسلام کو اپلائی کرنا ہے، حضور کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ کسی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ تو ہماری ذات کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، اور ہر جہاں جہاں بھی لوگ زمین پر زندہ ہیں، تمام کے لیے جو ہے اللہ اس کے رسول کے کام کو جاری کرنا لازمی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اس کی اپنی وہ مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی زمین یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ فرمایا وہ میں رب کائنات اس کا مالک ہوں۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں پکڑ لیتا ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اب جب ساری کائنات ہی اللہ کی ہے تو صرف پاکستان کا نام لے کر یہ بات کرنا کہ جی پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے، تو کلمے کے نام پر بننے والا جو ملک ہے اس میں یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ پوری زمین اللہ کی ہے، اور پوری زمین پر قانون یا تو اللہ کے جاری وساری ہوں گے یا مدینے والے مصطفیٰ کے قانون جاری وساری ہوں گے۔ تو ہر چیز اللہ اس کے رسول کی ہے تو پھر قانون بھی انہی کے چلنے ہیں۔ اسی لیے میرے دوست و بزرگوں، اسی کے حوالے سے چند ایک قرآنی آیات، احادیث طیبہ، مسائل فقہ اور علماء دین، ائمہ متین کے جو فرامین ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو موجودہ حکومت میں جو بل پاس ہوا ٹرانسجنڈر کے نام سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کام اس چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کرنی ہے، چونکہ سارے قانون انگریزوں کے ہیں، انگریزوں میں جاری ہوتے ہیں، بیٹھنے والے بھی ان کے غلام ہیں، پڑھنے والے بھی ان کے غلام ہیں، سننے والے بھی ان کے غلام ہیں۔ سارے قانون انگلش میں بنتے ہیں، بگلے کو کیا پتہ بیچارے کو کوئی کیا سنا رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا بل پاس کر رہا ہے۔ اور سینس دا ہاؤس اور میجورٹی کی اجازت کے بعد یہ بل پاس ہوا، میجورٹی اکثریت
اور اکثریت کتنی ہے؟ 14-15 بندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سب چھٹی پر ہے اور یہ بل پاس ہو رہا ہے۔ 15 بندے اکثریت ہوتی ہے، بتاؤ بھائی، اکثریت حال پورا بھرا ہوا ہے اسمبلی کا، پھر اسپیکر اگر یہ اعلان کرے بھائی یہ معاملات ہے، اگر اس کے بارے میں بل پاس کرنا کیا کرنا ہے، اکثریت پھر وہ دیکھو یہ ہوتی ہے اکثریت، 29 کے افراد بیٹھے، ساری سیٹیں خالی پڑی ہے اور اکثریت کی جو ہے اجازت سے ہم نے بل پاس کر دیا، نظریاتی کونسل پہ نہیں گیا، کمیٹی پہ نہیں گیا، بل ایسے ہی پاس ہو گیا۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے قانون بنا دیے، اب قیامت تک جتنے بھی حکمران آتے رہیں گے ان کو کس نے اجازت دی اللہ کے قانون کو تبدیل کرنا؟ کائنات کے اندر صرف میرے نبی کو اجازت تھی اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی، حضور چلے گا، اب کسی کو اجازت نہیں، جو دین بن گیا وہ بن گیا، مشکل ہے، آسان ہے، عمل کرنا قبول کرنا امت کا کام ہے، اب کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کو۔ میرے محبوب کی شان تھی، وہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ نے کچھ بنایا، میرے نبی نے کچھ قانون جاری کر دیا، تو جو قانون نبی نے جاری کیا، آگے ذرا فرماتا محبوب ہمارے قانون تو ختم ہیں، آپ نے جو قانون جاری کیا قیامت تک وہی قانون چلتا رہے گا ماشاءاللہ۔ قرآن شاہد ہے، قرآن موجود ہے، حدیثیں کی دنیا بھر کی بھری ہوئی اس معاملے پہ کہ سرکار نے کیا کیا تبدیل فرمایا، رب نے کیا حکم دیا تھا، آگے سے حضور نے کیا کیا، وہی مسئلے چل رہے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ مالک مملوکت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، رعایا کو اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر ہر 5 سال کے اندر ایک حاکم تبدیل ہوتا ہے، 5 سال کا کھیل تماشا ہے کہ 5 سال میں کماؤں گا، اگلے 5 سال تو کمائے گا، اس سے 5 سال تو کمائے گا، اس طرح جو اپنا چلتا رہے گا دھندا۔ عوام کو چھوڑ دو گدھے گھوڑوں کی طرح، ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ یہ بولتے نہیں، انہوں نے منہ میں دہی جما رکھی ہے، ان کو اپنے حق مانگنے سے ابھی فرصت نہیں ہے، یہ اپنے حق بھی نہیں مانگ سکتے، مطالبہ نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے اتنا ڈرا رکھا ہے، اتنا خوف کیا ہوا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے نہیں، آٹا 100 کا نہیں 500 کا بیچو یہ کھائے گا، لیکن اپنے حق کے لیے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائے گا۔ یہ بدماشی کرے گا محلے میں کرے گا، یہ مارے گا محلے میں گنڈا بن کے رہے گا، یہ علاقے میں بدماشی کرے گا، اگر ٹرانسفارم نہیں ہے، لائٹ نہیں تو روڈ بلاک کر کے وہاں لوگوں کو پریشان کرے گا، لیکن ٹرانسفارم کا جہاں سے حق مانگا جاتا وہاں جا کے اپنی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس طرح ہمیں لوگوں نے، قوم نے، حکمران نے بزدل بنا رکھا ہے، قوم پر حق نہیں مانگ سکتی۔ بھائی اپنے حق نہیں مانگو تو خدا کے بندو کم سے کم اللہ رسول کا جو حق دین اس پہ تو آواز اٹھاؤ نا یار، کم سے کم اس پر تو آواز اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم نے کلمہ کس چیز کے لیے پڑھا ہے؟ تو کیا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ حکمران جو کرتے رہے تو منہ میں دہی جما کے اعتکاف میں بیٹھا رہے؟ کلمہ اس لیے پڑھا ہے؟ اگر یہی بات تھی تو مجھے بتاؤ امام حسین پھر مدینہ چھوڑ کے کربلا کیوں گئے تھے؟ کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی یزید سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، کیوں حضرت ابراہیم نے نمرود سے ٹکر لی تھی؟ کیوں میرے مصطفیٰ نے ابو جہل سے ٹکرائے تھے؟ اسی لیے تو قیامت تک پتہ چلے کہ حق حق ہوتا ہے، کوئی بولے نہ بولے، باطل باطل ہوتا ہے، کوئی بولے نہ بولے، لیکن ٹکر لینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کھڑا ہوگا حق کے مقابلے میں تو وہ بھی جیت کر فائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حق کی کامیابی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتا حق آیا باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل تو مٹنے کی چیز ہے، باطل تو مٹ جائے، وہ تو باقی نہیں، باقی ہمیشہ حق رہے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس کی جو ٹرانسجنڈر کی جو مطلب اور معنی ہے، کس چیز سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے متعلق میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ اور یہ جو عمل پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اتنی بھی پاکستانی قوم ابھی بے غیرت نہیں ہوئی ہے کہ ایسے قانون گورنمنٹ جاری کرے اور قوم خاموشی سے بیٹھی رہے۔ الحمدللہ بھی غیرت مند پڑھا لکھا تہذیب اخلاق معاملہ معاشرے میں موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ اس چیز کو جو حرام اور غلط سمجھتے ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ان قریب اللہ کے کرم سے آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ یہ گورنمنٹ نے بل کینسل کر دیا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کوششوں کو جو ہے قبول فرمائے۔ آواز اٹھانا ہمارا کام ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا، باقی پھر وہ حکمرانوں کا کام ہے، اللہ ان سے خود معاملہ فرمائے گا۔ لیکن ابھی سنیے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، جو لوگ، جو بندے، جو سیٹ پر بیٹھنے والے دین سے ٹکراتے ہیں، دین کو کھلواڑ بناتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے کیونکہ قیامت تو دور کی بات ہے، ابھی ذلیل ہو رہے ہیں، سب دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے دوست و بزرگوں،
اپنے اخلاق پر، اپنے معاشرے پر، اپنے گھر بار پر، اپنی نسلوں پر خاص توجہ فرمائیں، حالات کے پیش نظر کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں، موبائلوں میں کیا اپلیکیشن جو ہے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، کیا معاملات کر رہے ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ ایسا نہیں کہ بعد میں بچے جو ہے غلط کاموں پڑ جائے، پھر باپ کہے مولوی صاحب تعویذ دے دو میرا بچہ ایسا ہو گیا۔ تو میں نے کہا تعویذ تو تجھے بنا کے تیرے بیٹے کے گلے میں نہ ڈال دوں، پھر لے جا کر میں شرم نہیں آتی؟ پہلے تربیت نہیں کرتے، پہلے سنبھالتے نہیں ہو، جب وہ نکل جائے تو پھر بولتے تعویذ دے تو بچہ میرا بگڑ گیا۔ بھائی اب نہیں سدھرنے والا، اسی لیے جو بڑھتی عمر ہے اس میں نسلوں کی تربیت کرو گے نا، انشاءاللہ تجھے دنیا میں بھی تیری اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا دے گی، مرنے کے بعد بھی تیری قبر پر تیرے لیے فاتحہ پڑھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں سکھاؤ گے نا دین تو یہ قیامت میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ اللہ جب نسلوں کو قبر جہنم میں ڈالے گا نا تو پھر یہ نسل جو ہمارا گریبان پکڑ کے کہے گی یا اللہ یہ وہ میرا باپ ہے جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہاں پھر کیا لوگے گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کی آیت اور حدیث اور قوم لوط کے اندر جو تباہی ہوئی اس کی سنیے، پھر انشاءاللہ اگلی قرارداد آخری میں منظور کریں گے۔ بابا سے بلند درود پڑھ لیجیے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ٹرانسجینڈر اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے مطلب سمجھو، پھر قرآن آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دو لفظ مل کر ایک لفظ بنا ہوا ہے۔ ٹرانس یہ الگ ہے، لفظ جینڈر یہ بولو ذرا الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو ملا کر ایک بنایا گیا ہے۔ اچھا ٹرانس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تبدیل کرنا، بدلنا، جنس کو جنس سے تبدیل کرنا، اپنی اصلی حالت کو دوسری میں لے جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹرانس، تبدیل کرنا۔ ٹرانسپورٹ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ پہنچاتی ہے، ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے نا؟ ٹرانس کا مطلب تبدیل۔ اچھا جینڈر کا مطلب ہوتا ہے جلد، جنس۔ تو ٹرانس جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلی جلد کو، جنس کو تبدیل کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ جو بل پاس ہوا، جو خواجہ سرا جو لوگ ہجڑے جو کہا جاتے ہیں، خسرے وغیرہ، ان کے آڑ میں یہ بل پاس کیا گیا، لیکن آپ سنیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے۔ کتنے لوگوں نے نادرا کے ذریعے 2018 میں جب یہ بل اسمبلی میں آیا تھا نا، تو کتنے لوگوں نے اپنی جنس سے تبدیل کرائی۔ میں لکھ کر لاؤں تمام چیزیں، غور سے سنتے رہنا، سبحان اللہ بولو تو مرضی ہے، نہ بولو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موضوع انشاءاللہ توجہ سے سنو گے تو آپ کی بڑی اصلاح ہوگی۔ غور سے سنو توجہ سے۔ اب یہ ہو گیا جس تبدیل کرنا، ٹرانسجینڈر۔ اب یہ جو بل پاس ہوا یہ کیا ہے؟ یہ بل اس لیے پاس ہوا کہ لڑکا لڑکا آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ جس بندے پر موبائل ہے جو چلاتا اس نے دیکھا ہوگا، اور کچھ بھی سارے ایسے بھی جن پہ موبائل نہیں ہے اور جن کو آج تک یہ خبر نہیں کہ ہوا کیا، یہ بات کیا کر رہے ہیں امام صاحب، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ آج اگر گھر میں دین نافذ کیا ہوتا نا تو ان ایجنٹوں کی ہمت نہیں تھی کہ بل پہ سائن کر دے کوئی ہے، بولو ذرا۔ اور آسان کر دوں، تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کہے مجھے عورت بنا دو، عورت کہے مجھے آدمی بنا دو۔ بل پاس کیا، بل کیا پاس ہے کہ مرد نکاح کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا تم نکاح کروا رہے ہو، یہ مرد کے تعلقات کے حرام خوری کے ابھی کم ہو رہے ہیں، معاشرے میں بھی قوم لوط کا چکر ابھی نہیں چل رہا ہے۔ عورت سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ حکمرانوں، غور سے سننا، اگر یہ بل پاس کر دیا کہ مرد سے نکاح کر سکتا ہے، تو میں نے کہا اللہ نے حمل ٹھہرانے کی طاقت، بچہ پیدا کرنے کی طاقت عورت کو دی ہے، مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر مرد نکاح کرتے ہیں تو بچہ پیدا کہاں سے ہوگا؟ یہ تو پوچھو ان بے وقوفوں سے۔ بچہ پیدا کرنے کی قوت، حمل ٹھہرانے کی قوت اللہ نے یہ مادہ عورت کے اندر رکھا ہے، مرد کو نہیں دی اللہ نے یہ کام۔ اگر مثال کے طور پر کہ نکاح مرد کا ہو بھی گیا اور نکاح کے بعد جو معاملات ہو گئے وہ ہو بھی جائیں، تو مجھے بتاؤ کہ اولاد کا سلسلہ کیسے جاری ہوگا؟ عورت دونوں نکاح کر لے گی تو ان کے معاملات، جنسی معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ کبھی سوچا کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ نکاح کا تو بہانہ ہے، اصل میں حرام خوری کو، بے حیائی اور بے غیرتی کو اسلام
اسلام میں پروموٹ کرنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میرے پاس ثبوت اور گواہی موجود ہے کہ جن حکمرانوں نے یہ کام کیا ہے نا، بل پاس کیا، ان سے سوال کیے میڈیا نے کہ یہ پاکستان میں اسلام میں بننے والے، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں یہ قانون کیوں لایا گیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس لیے لائے کہ ہم نے اوپر سے کھایا ہوا اتنا ہے، ان لوگوں کا پریشر ہے، ہمیں یہ بل مجبوراً پاس کرنا پڑ رہا ہے۔ خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں پاس کریں گے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے ہمارا قرضہ واپسی دو ہمارے کو، تو یہ کہاں سے دیں گے اگلے کو؟ اس لیے ان کے قانون۔ اب میری بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، یہ تو ہو گیا جس تبدیل کرنے کا مسئلہ، یہ ہوا بل پاس۔ بل کیا پاس ہوا کہ مرد مرد آپس میں نکاح، بول لو، مجھے پتا آپ بھی حرامی جانتے ہوں گے نا اس کو، مرد مرد کا نکاح ہو جائے گا، عورت عورت کا ہو جائے گا، تو نہیں بھی بے کھڑک ہو کے بولو اسی آواز سے پھر۔ اب یہ بل پاس ہوا کہ مرد مرد کا نکاح جائز، عورت عورت کا نکاح جائز۔ اگر دو لڑکے آپس میں غلط کام زنا کرتے ہیں تو کسی کو اجازت نہیں ہے پکڑ کے کوئی کارروائی کرے، کیونکہ یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پولیس کو نہیں بول سکتے کہ اس کے فائر کاٹو، کہ محلے میں غلط کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بولنے والا پکڑا جائے گا، تجھے نہیں پتا کہ یہ تو قانون پاس ہو گیا، قانون کے مطابق یہ کام کرنا ہے۔ عورت عورت زنا کر سکتی ہے، معاملات اپنے ہمجنسی لڑکیاں لڑکیاں آپس میں کر سکتی ہے، آپ اگر ہاتھ ایکشن اٹھائیں گے تو پکڑے آپ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ یہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں، یہ قانون پاس ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب اپنی جنس کو، بولو یار ذرا زور سے، تبدیل کرنا۔ اچھا، یہ جو بل پاس ہوا کہ قوم لوط کا جو معاملہ تھا وہ ہمارے اندر رائج کرنا ہے۔ قوم لوط میں کیا تھا؟ اللہ کا قرآن سنیں، یہ جو بل پاس ہوا اس کا مطلب آپ کو انگلش کا سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی جنس تبدیل کرنا، مطلب لڑکا کہے کہ مجھے عورت بنا دو، عورت کہے مجھے لڑکا بنا دو۔ اگر کوئی آدمی، کوئی نوجوان نادرہ آفس جائے اور نادرہ آفس جا کر کہے کہ بھائی میں اپنے اندر لڑکی بننا محسوس کرتا ہوں، میرے اندر جو ہے ان والی چال آ رہی ہے تو مجھے لڑکی بنا دو، تو نادرہ بغیر ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے، بغیر کسی طبی معائنے کے، نادرہ والے کو یہ حکم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اگر کوئی لڑکا کہے کہ مجھے لڑکی لکھ دو، وہ شناختی کارڈ میں اس کو لڑکی لکھ دیں گے۔ اگر کوئی لڑکی جا کر نادرہ میں کہے کہ مجھے لڑکا لکھ دو، نادرہ والے جا کر کہیں گے ہاں لدو تجھے لڑکا لکھ دیں گے، کیوں؟ منع کریں گے، وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے بل پاس کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، فرماتا ہے کہ جس نے میری بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کیا، قیامت تک ساتوں آسمانوں سے اوپر اور نیچے اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر لعنتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر سے اللہ اس بندے پر لعنت کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی چیز کو تبدیل کرتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت لوط کی قوم میں یہ ہوتا تھا کہ مرد مرد آپس میں ہم بستری کے معاملات کرتے تھے، یہ لوط کی قوم میں۔ پھر عذاب کیسے آیا وہ سنیں، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھیجا ایک قوم کی طرف، یعنی اپنی قوم کی طرف، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا وہ قوم اتنی گندی حرکتیں کرتی تھی کہ ان سے پہلے جہان میں کسی نے ایسی گندی حرکت نہیں کی۔ ما سبقکم، ان سے پہلے کسی نے یہ کام ہی نہیں کیا، یعنی یہ آپس میں مرد مرد کے جو معاملات ہوتے ہیں خواہشیں پوری کرنے کے، یہ عمل شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اللہ قرآن میں 8واں سپارہ سورہ اعراف، اللہ قرآن میں فرماتا کہ اس سے پہلے، ان سے پہلے کسی نے یہ عمل نہیں کیا، سب سے پہلے انہوں نے یہ عمل کیا۔ اچھا وہ اس کام میں ملوث ہو گئے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یا اللہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مرد مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا تھا، یعنی بیوی سے پوری کرنی چاہیے، من دون النساء، عورت کو چھوڑ کر مرد مرد کے ساتھ بستری کر کے اپنی خواہشیں وہ پوری کرتا۔ بل انتم قوم مسرفون، فرمایا وہ قوم پوری حد سے بڑھنے والی تھی۔ ابھی آگے چلتے رہے، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، قوم نے کہا کہ آپ ہمارے علاقے سے چلے جاؤ، آپ ہمیں روکتے ہو، پاکیوں کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا، تفصیل پیش نہیں کر رہا، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت لوط نے کہا میری قوم یہ کام ایسے ایسے، تو قوم نے کہا آپ جاؤ، آپ نکلو یہاں سے، آپ پاکیزگی کی باتیں کرتے ہو، آپ کو نہیں پتہ ان کاموں میں ہمیں کتنی لذت اور کتنا مزہ آتا ہے،
جب قوم نے یہ جواب دیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں لڑکوں کی شکل کے اندر، جبریل امین و فرشتے لڑکوں کی شکل میں، نوجوان خوبصورت لڑکے کی شکل میں حاضر ہوئے، لوط علیہ السلام کے پاس بیٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے جا کے ان قوم والوں کو بتا دیا کہ میرے شوہر کے اللہ کے نبی کے پاس لڑکے آئے ہیں۔ اچھا وہ لڑکوں کے شوقین تھے، جیسے آج کے ہمارے لوگ شوقین ہیں، توجہ ہے نا، وہ لڑکوں کے شوقین تھے۔ اب بیوی نے لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا جا کر، یہ گستاخی کر دی، جا کر یہ بات بتا دی، تو وہ سارے کے سارے قوم والے گھر میں گھسے، لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو ساتھ گندی حرکت کریں۔ اللہ کے نبی حضرت لوط نے کہا، یہ قرآن 8-12 سورہ اعراف آیت نمبر 80، توجہ کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط نے کہا کہ میرے مہمان آئے ہیں اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہیں کرو، چلے جاؤ، قوم کی بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کو نہیں چھیڑو۔ جب وہ زیادہ ہی بدماشی کرنے لگے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑ کر وہ گنڈے گھر میں گھسے آپ کی قوم کے، کہ مہمانوں کو پکڑ کر گندی حرکت کریں گے، مرد کے ساتھ کرے گا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے نا تو حضرت لوط علیہ السلام رونے لگے کہ اللہ یہ میرے مہمان آئے اور میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے اپنی شکل بدلی اور کہا، اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، میں کوئی بندہ نہیں ہوں، میں تو جبریل امین ہوں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، تو آپ پریشان، یہ ہم تک نہیں آ سکتے، ہم تو کوئی مرد تھوڑی ہیں کہ ہمیں پکڑ کے ہمارے ساتھ معاملات کریں گے۔ اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، یہ میرے پاس آ نہیں سکتے اور مجھے اللہ نے بھیجا ان کے عذاب کے لیے۔ اب حضرت لوط فرماتے میں بیٹھا رہا، وہ جب قوم والے داخل ہوئے نا تو حضرت لوط علیہ السلام فرماتے حضرت جبریل کے پاس جیسے ہی آئے پکڑنے لگے، حضرت جبریل نے اپنا پر مارا ایسے منہ کے اوپر، ان کے منہ پر مارا۔ اب جیسے ہی پر لگا نا، اللہ قرآن میں فرماتا پورا چہرہ پوری قوم کا چھل گیا، کھال اتر گئی، گوشت جھڑنے لگا، خون بہنے لگا۔ حضرت جبریل کا پر لگا تو آنکھ نکل کے زمین پہ گر گئی، آنکھ زمین پہ گر گئی، اندھے بہرے ہو گئے۔ اور حضرت لوط سے کہتے تمہارے گھر میں یہ جادوگر آئے تھے اور تم نے جادوگر سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کروایا ہے۔ اب جب یہ معاملات ہوئے وہ بھاگے، رات کا وقت ہوا، توجہ ہے نا، رات کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بستی صبح تباہ ہونے والی ہے، حیائی اتنی بڑھ گئی، بے حیائی گندگی اتنی بڑھ گئی کہ اس کو تباہ کرنا ہے۔ اچھا تباہ کیسے ہی وہ سننا، اور یہ اگر تباہی ہمارے اندر بھی آئے نا تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم تو ان سے بڑے غدار ہیں، ہم تو ان سے بڑے گناہ گار ہیں، سننا وہ تباہ کیسے ہوئی۔ اللہ نے حضرت لوط کو فرما دیا اب نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی راتوں رات نکل گئے، لوط علیہ السلام۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت جبریل فرماتے کہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے، رات گندی حرکت کرتے، صبح اپنے اپنے کمانے میں مست تھے۔ اچانک ایسی خطرناک آسمان سے آوازیں بلند ہوئی کہ دکانیں چھوڑ کر اپنے گھروں میں گھس گئے جا کر، اور ایسے کان بند کر کے گھروں میں بیٹھ گئے جا کر، اتنی خطرناک۔ تھوڑی دیر میں آواز بند ہوئی، معاملات سیٹ ہوئے، تھوڑا زلزلہ آیا، مکان گرے، سارے معاملات تباہی مچنے لگی۔ حضرت جبریل امین نے کیا کیا؟ جبریل امین نے زمین کو اٹھایا، اوپر لے کے چلے گئے، حتیٰ کہ میں رات مطالعہ کر رہا تھا کہ جب زلزلہ آیا تھا نا اس غلطی کی وجہ سے قوم لوط پر، زلزلے سے زمین اتنی اندر چلی گئی، کتنا لکھا علماء نے، فرمایا 400 کلومیٹر زمین اندر دھس گئی تھی عذاب کی وجہ سے۔ کتنے؟ 400 کلومیٹر زمین اندر چلی گئی، اتنا خطرناک زلزلہ آیا، پانی زمین کا باہر آ گیا۔ جس علاقے میں کل تک بستیاں تھیں، دنیا بھر کے گھر آباد تھے، غلط کام کرنے کی وجہ سے وہاں پر تباہی ہوئی، پورا علاقہ آج سمندر بنا ہوا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں مردان کہتے ہیں نا، مردان، وہ آج پورا علاقہ وہ بنا ہوا ہے۔ جب سائنسدانوں نے دیگر لوگوں نے جا کے دیکھا تو اس بات کی گواہی دی کہ اللہ نے جس قوم کا ذکر فرمایا، جس بستی کا ذکر، وہ یہی بستی ہے جس کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ حضرت جبریل امین فرماتے میں اٹھا کے زمین کو لے گیا، ساری زمین اٹھا کے اوپر لے گیا، جتنے بھی جانور تھے، کتے بلے جو بھی تھے، سب اٹھا کے اوپر لے گیا۔ حضرت جبریل امین زمین کو اتنی اوپر اٹھا کے لے گئے، اتنی اوپر اٹھا کے لے گئے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں تفسیر میں آتا ہے کہ کتے کی، بلی کی رونے کی آواز آسمان والوں نے سنی ہے۔ زمین اتنی اوپر اٹھا کے لے گئے، پھر کیا کیا؟ اوپر لے گئے، قوم کام میں مصروف ہے۔ جبریل نے کہا مولا زمین اٹھا کے آسمان پہ لیا، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کرنا کیا ہے، اس کو پلٹی کر، زمین کو ایسے، زمین کو ایسے پلٹی کیا۔ جبریل امین نے پتھر برسے،
اور پوری کی پوری زمین پتھر بنا کر ان پر مار دی گئی، پوری قوم کو پتھروں میں تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ کس کام کی وجہ سے؟ مرد کے کام کی وجہ سے، کہ تمہاری گورنمنٹ نے یہ بل پاس کیا، اس کام کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو وہ پاس کر دیا۔ اب میرے دوستو بزرگوں، یہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا، تو کیا یہ بل پاس ہوا، یہ ہمارے اندر معاملات ہوں گے تو ہمارے پہ عذاب نہیں آئے گا یہ؟ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بھی بڑا اور برا کام ہے مرد کا اختلاط کرنا۔ یہ زنا ہوتا ہے نا کہ مرد عورت زنا کرتے ہیں، فرمایا اس سے بھی گندا کام ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ مرد آپس میں گندی حرکت کریں۔ اس کو مرد کی گندی حرکت یہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسجنڈر۔ اب یہ جو میری دوست بزرگوں کو یہ معاملہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنے لوگوں نے دیکھیں، 3 قوم ہیں اللہ کی مخلوق میں، کتنی؟ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، تیسرا جو ہجڑا ہے، خسرا جو مخنث جسے کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہجرا کہتے ہیں اس کو۔ 3 اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسلام کے اندر جو خسرا ہجڑا ہے اس کے بالکل احکام الگ ہے، ہر وراثت کے، انتقال کے، کفن کے، جنازے کے، ہر چیز کے اس کے الگ ہے، مرد کے الگ ہے، عورت کے الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب توجہ کرنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ والوں، تم نے یہ بل پاس کیا، بھائی بالکل توجہ، بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں، تم نے یہ بل پاس کیا، مرد کے ساتھ نکاح کرے، عورت کے ساتھ، توجہ ہے نا میرے بھائیوں کی؟ نکاح جائز ہے۔ اب میں نے کہا مجھے ذرا یہ بتاؤ، اگر کوئی لڑکی جس کو اللہ نے لڑکی بنایا، عورت بنایا، وہ جا کر نادر آفس جائے اور جا کر کہیں کہ میں اپنے اندر لڑکا محسوس کرنا چاہتی ہوں، مجھے لڑکا لکھ دو، نادرہ والے کارڈ بنائیں گے کہ تو لڑکا ہے، یہ اس کو اجازت ہے۔ اپنی اصلی جنس آپریشن یا کسی بھی سرجری کے ذریعے وہ ختم کرا سکتی ہے۔ اب ایمان سے مجھے بتاؤ، یہ بل جو پاس ہوا، کیا اس بل کے صرف معاشرے پر اثرات پڑیں گے؟ نہیں، دین پر اثر زیادہ پڑے گا۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی لڑکی نادرہ میں جا کر کہے میں لڑکا ہوں، شناختی کارڈ کہہ رہا ہے یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہو گیا، اپنی جنس اس نے تبدیل کروا لی، لڑکا بن گیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب اس کا باپ مرے گا تو وراثت میں بیٹی حق دیں گے، بیٹے کا اس کو حق دیں گے؟ کون سا حق ملے گا؟ شناختی کارڈ کہہ رہا ہے یہ لڑکا ہے اور میرے نبی کا دین، اللہ نے اس کو لڑکی بنایا، وراثت کا کدھر جائے گا اس کو؟ اگر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نابالغ ہے وہ، تو جنازے میں نیت کون سی کی جائے گی؟ بالغ بچے کی یا بالغ بچی کی نیت کی جائے گی؟ کون سی نیت کی جائے گی؟ اگر وہ لڑکی جا کر لڑکا لکھوا لے اور اپنی جنس تبدیل کر کے لڑکا بن جائے، تو مجھے بتاؤ جنازے کے اندر یا نکاح کے اندر پھر کس نام سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا؟ سارے معاملات آگے تک خراب۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی لکھوا لے اور جس تبدیل کر لے، تو مجھے بتاؤ اس کو باپ کی وراثت کے اندر بیٹے کا حصہ ملے گا، بیٹی کا ملے گا؟ کدھر جائے گا؟ سارا ایک تو ہجڑا جو ہے وہ اس کے تو معاملات الگ ہیں، بالکل واضح، اس کا تو دین کے اندر احکام جاری ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی بن جائے یا لڑکی لڑکے بن جائے تو اس کی تو وراثت میں سارے معاملات خراب ہوں گے۔ اس لیے اب یہ سننا، 2018 میں جب یہ بل اسمبلی میں آیا نا، پاس نہیں ہوا تھا، باتیں چل رہی تھی، 2018 کے بعد 19، 20، 21، 3 سال کے اندر، جلدی بولو کتنی؟ 3 سال کے اندر بل آنے کے بعد نادرہ کے پاس 3 سال میں 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ نادرہ کو کتنی؟ 29,000 درخواستیں نادرہ کو موصول ہوئی 3 سال میں۔ کس چیز کے لیے؟ 16,530 کتنے؟ 16,530 درخواستیں مردوں نے دی کہ ہمیں عورت بنا دو، اور 15,154 درخواستیں عورتوں نے دی کہ ہمیں مرد بنا دو۔ اور اصل تیسری مخلوق کون ہے؟ خسرا، یعنی مخنث، ہجڑا، اس کی خواجہ سرا جو ہوتا ہے، اس کی ٹوٹل 3 سال کے اندر 30 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ 21 مرد تھے، انہوں نے کہا ہمیں عورت میں شامل کر دو، 9 عورتیں انہوں نے کہا ہمیں مردوں میں شامل کر دو۔ جو اصلی خواجہ سرا ہے ان کی درخواستیں 30، جو اصلی مرد عورت ہے ان کی درخواستیں 29,000۔ 15,000 کہتے ہمیں عورت بنا دو، 16,000 کہتی ہمیں مرد بنا دو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو میری امت کے اندر قوم لوط کا عمل کرتا ہوا پایا جائے، قوم لوط کا عمل کیا ہے؟ مرد کے ساتھ معاملات کرنا،
سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں جو قوم لوط کا عمل کرتا ہوا پایا جائے فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، عمل کرنے والے کو کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اگر سرکار کی امت میں کوئی یہ گندی حرکت کرتا نظر آئے نا مرد تو میرے نبی کا فرمان کیا ہے، اس بندے کو کیا کیا جائے، کرنے والے کو بھی کروانے۔ لیکن یہاں تو گورنمنٹ بل پاس کر رہی ہے کہ یہ جائز ہے، میرے نبی فرما رہے اس کو قتل کرو، تو پتہ چلا یہ کام حرام ہے یا نہیں؟ بولو ذرا جلدی۔ آخری حدیث، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس روایت کرتے، آقا نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر سے اس بندے پر لعنتیں فرماتا ہے۔ وہ شخص ملعون ہے کہ جو یہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، جو چیزیں جھاڑ چھوڑ کے جمع کر کے لایا تھا، اکثر ایسی ہے جو اس میں باقی رہ گئی، لیکن تمام کو یہ موضوع سمجھ میں تو آ گیا ہوگا نا۔ ٹرانسجنڈر کا مطلب جس تبدیل کرنا، اور جس تبدیل کرنا یہ اسلام میں کیا ہے، جلدی بولو، حرام ہے۔ اسلام میں کیا ہے، حرام ہے۔ اب میں جاتے جاتے قرارداد منظور کروا رہا ہوں، انہوں نے 15 بندے میں کی سینس آف دا مسجد تو سینس آف دا ہاؤس کے اندر اللہ کے گھر میں قرارداد منظور کروائیں گے، تو 15 بندوں میں کر رہا، ہم اوپر والے نیچے والے سارے بیٹھ کر اس قرارداد کو منظور کریں گے، کہیں گے یا اللہ حکمران ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ہمارے سروں کا تاج تیرا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ اب ذرا مجھے اس بات پر آگاہی فرمائیے، گورنمنٹ نے جو بل پاس کیا اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ رہا کسی کو، میں قرارداد منظور، اسپیکر بن کے بیٹھا ہوں میں بھی یہاں پر، ہے نا۔ وہ جو اسپیکر کا ایاز صادق جو خبیث اس نے یہ بل پاس کیا وہاں پر، یہ کہ یہ ہو گیا سینس آف میجورٹی کی وجہ سے ہمیں یہ بات ہوا۔ میں نے کہا خدا کے بندو شرم و حیا کرو، کہ تمہیں مر کے قبر میں نہیں جانا، اتنا لے لیا تم نے کہ ان لوگوں کی باتیں یہاں کرتے ہو۔ میں نے کہا خدا کی قسم جتنے چاہے بل پاس کر دو، کہا پاکستان میں صرف وہی بل چلے گا جس کو پاس میرے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، اور کسی کے بل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کو آپ کی قرارداد کے اندر منظور کرنا چاہتا ہوں، برابر والے کو بھی دیکھ، اسلام کا حمایتی یا ان لوگوں کا حمایتی ہے؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بل پاس ہوا، پاس کرنے والے، کروانے والے، حمایت کرنے والے، لانے والے، بھوکنے والے، تمام پر ہماری اور اللہ اس کے رسول، ٹھیک ہے نا، اللہ رسول کی لعنت ہے جن لوگوں نے یہ حرام خوری کا کام کیا۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے میرے دوست و بزرگوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پہلے بھی کہتا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنی نسلوں کو دین سکھاؤ گے نا، اللہ کی عزت کی قسم جب دین ہماری ذات میں ہمارے گھروں میں ہوگا نا، کبھی بھی یہ اسمبلی میں بیٹھنے والے ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بل اس لیے پاس کرتے ہیں، ان کو پتا قوم کا حال کیا ہے، دین سے نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ حرام حلال میں مست ہے، یہ ہر اپنے گندے کام میں مست ہے، ہمیں جو کرنا ہے کر دو، یہ 2 دن اچھلیں گے 3 دن اچھلیں گے، پھر پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں گے قیامت تک یہ معاملہ۔ اور ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، پی ٹی آئی کی جو شیریں مزاری ہے، وہ جو مرد بن کے گھوم رہی عورتوں کے بال کٹوا کر تشبیہ اختیار کرتی ہے، بونی سی خبیث، وہ اس نے اسلام آباد کے اندر ٹرانسجنڈر کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ میرے پاس تصویر موجود ہے، ابھی موجودہ 2-4 دن میں اس نے یہ کام کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ اس میں اچھلتی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم وہاں اچھلو، ہم یہاں اچھلیں گے بیٹھ کر، رب کا گھر ہے، رب کی عدالت ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کہیں گے یا اللہ تیرے قانون کو ہم جاری کریں گے، اور ہم ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت بھیجتے، ہم اپنی بھی لعنت بھیجتے۔ اور اس لیے جن گورنمنٹ نے یہ بل پاس کیا، جو لے کر آئے، جنہوں نے حمایت کی، وہ تو غدار ہیں، ساتھ میں ووٹ دینے والے بھی برابر کے گنہگار ہیں۔ وہ لگاؤ ٹھپے، جا کر جاؤ وہ لگاؤ جا کے ٹھپے، یہ تمہاری حرکتیں کی وجہ سے یہ ہے۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ میں نے تو ووٹ دیا تھا؟ او بھائی تو نے ووٹ دیا تھا، تیرے وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ لوگ تمہارے ووٹ کی وجہ سے اچھے بیٹھے ہوتے نا، تو وہاں پر مسجد آباد کرنے کی باتیں ہوتی، حرام کام کی باتیں نہیں ہوتی اسمبلی کے اندر۔ اس لیے ووٹ دینے والا برابر کا، پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے ووٹ دیا، آج وہ کیا کیا باتیں کرتا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی عمران خان کہتا ہے کہ جی میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرواؤں، کبھی کہتا میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے آزاد کرواؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں میرے نبی کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے نبی کی زندگی بہترین ہے۔
اللہ قرآن میں بہترین کہہ رہا، وہ کہہ رہا میری خواہش ہے میں تمہیں آزاد کراؤں، پھر بھی لوگ ان لوگوں کے نعرے لگاتی ہے۔ میں نے کہا نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا ہے، تم لگاؤ نعرے ان لوگوں کے، ہم بیٹھ کر مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، نعرہ رسالت۔ تمہیں اپنے حکمرانوں کے نعرے مبارک ہو، ہمیں اپنے مصطفیٰ کا نعرہ مبارک ہے۔ ہم کل بھی اس بل کے مخالف تھے، آج بھی اس بل کے مخالف ہے، جب تک زندہ اسلام کی بات کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کو پروموٹ دیں گے، انشاءاللہ حیا کو فروغ دیں گے، انشاءاللہ اس کو علم دین سکھائیں گے، انشاءاللہ۔ تکبیر! تمہاری چپ نے بنا رکھا ہے، چپ رہنے کا روزہ پڑھو، آواز نکال کے بولو، تاکہ وہاں تک یہ ویڈیو بنی آواز جائے نا، تو جس نے یہ بھی پاس کیا وہ نانا مسلمان جا کے ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ اسی ایمان پر ہمیں زندگی، خدا کی قسم ہے اللہ کے گھر میں باوضو حالت میں بیٹھا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ جو آواز اٹھائی ہے نا، یہی آواز ہماری بخشش کی ضمانت بن سکتی ہے۔ یہ انشاءاللہ اسی کے صدقے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جو اسلام کے خلاف ٹکرائے گا مرتے دم تک اس کا مقابلہ کریں گے، حسین کی طرح کھڑے ہوں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ حکمران کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم پہ ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان ہمیں لگانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عزت کی، اسلام کی حفاظت کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔